وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس ما اشتروا، بہت ہی بری قیمت ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ اور وہ بری قیمت کیا ہے؟ دنیا کی آسائش و آرام، دنیا کی چودراہٹ اور دنیاوی اغراض اور دنیاوی فاسد قسم کی اغراض، یہ یہود کے اندر تھی کہ ہم کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہم کیوں ان کی بات مانیں۔ پھر جو لوگ ہمارے پاس آ رہے تھے اس سے پہلے ہم سے پوچھتے تھے، ہمیں اہل کتاب سمجھتے تھے، تو پھر وہ والا منصب تو ہم سے چھن جائے گا۔ تو ہم اگر ان کی بات مانیں گے تو ہم تو ان کے تابع اور ان کے مقتدی گویا کے بن جائیں گے، ان کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے، پھر ہمیں تو کوئی نہیں حیثیت دے گا۔ یہ ہے بہت بری قیمت، دنیا داری خرید لی اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اور کیوں یہ ایسا کیا؟ کیوں؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ انہوں نے انکار کیا اس قرآن کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، بغیاً، ضدم ضدی ہونے کی وجہ سے، محض ضد۔ اور ضد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ یہ قرآن یعنی وحی بنو اسماعیل پر کیسے آ گئی؟ 1400 سال سے تو ہمارے پاس تھی وہی، اور ہم اس انتظار میں تھے کہ 600 سال کا فترت وحی کا زمانہ گزر رہا ہے، یعنی جس میں وحی رکی رہے، وحی نہ آئے، تو اس کو کہتے ہیں فترت، تعطل وحی کے زمانے کو کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ۔ تو 600 سال سے رکی ہوئی ہے وحی۔ اب جو آخری نبی آئیں گے، چونکہ پہلے سارے نبی بنی اسرائیل میں سے ہیں، یعنی بنو اسحاق میں سے ہیں، تو آخری نبی بھی بنو اسحاق سے ہوں گے، تو وہ نبی تو آ گئے بنو اسماعیل میں سے۔ یہ ہے ضد۔ اب بنو اسحاق بنو اسماعیل کے تابعدار بن جائیں، ان کی بات ماننے لگ جائیں، جبکہ اب تک یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھی۔ یہ ہے ضد۔ ضد کیا ہے؟ ان ينزل اللہ من فضلی، یہ کہ اللہ اتار دے اپنا فضل، فضل سے مراد یہاں وحی، اللہ اتار دے اپنی وحی علی من یشاء، جس پر چاہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ تو یہ اس وجہ سے ان کو ضد ہو گئی۔ فباءوا بغضب علی غضب، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ غضب لے کر لوٹے، یعنی کہ دو غضب، ایک غضب تو انکار کر رہے ہیں، مان نہیں رہے، اور دوسرا غضب ضد، بغیاً، ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو کوئی اشکال ہے، ان کو کوئی اعتراض ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہیں، سمجھ میں ساری بات آ رہی ہے ضد کی وجہ سے۔ تو دو چونکہ گناہ ہوئے ہیں، تو لہذا دگنا اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے، ایسا عذاب ہے جو رسوا کرے گا، جو ان کو خوار کرے گا۔ دیکھیں، ایمان والوں کو بھی اگر ان کے ذمے گناہ ہوں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے ان کو تھوڑی بہت سزا، لیکن یہ سزا اہانت کے لیے نہیں ہوگی، تطہیر کے لیے ہوگی، ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے ہوگی۔ سونے کو بھی تو آگ میں ڈالا جاتا ہے نا، یعنی گرم کیا جاتا ہے، تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو کوئی سزا دینے کے لیے تو نہیں ہوتا، اس کو صاف ستھرا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کو بھی سیک لگے گا لیکن تطہیر کے لیے، لیکن کفار کو جو سیک لگنا ہے وہ اہانت کے لیے لگنا ہے۔ اور یہ مہین بھی بتا رہا ہے کہ یہ جو عذاب ہے یہ خاص کفار کے لیے
لازم ہوگا اور خاص ہوگا، ایسا عذاب ایمان والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنو، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے اتارا، اس کتاب پر یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، تو قالوا کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، یعنی تورات پر ہم پر اتارا گیا، علینا، دیکھیں الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کی کیسی تعبیر فرما رہے ہیں، یعنی ان کے جذبات کیا تھے، چونکہ تورات ہم پر اتری ہے اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور چونکہ قرآن بنو اسحاق میں سے کسی نبی پر نہیں اترا لہذا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ تو کہنے لگے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اعتبار سے تو وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو تورات کو ماننے والے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، انجیل آئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم اس کو نہیں مانتے، قرآن آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم اس پر نہیں مانتے۔ حقیقت میں وہ تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں، بظاہر دعویٰ ہے ہم تورات کو مان رہے ہیں، حقیقت میں تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن حق ہے اور تصدیق کر رہا ہے اس تورات کی جو ان کے پاس ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری وہ حق اور سچ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو اس آیت کا بھی انکار کر رہے ہیں کہ جس کے اندر تورات کے حق ہونے کی تصدیق ہے۔ تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کر کے خود تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم تورات کو ماننے والے ہیں، اور قرآن کا انکار کر کے وہ تورات کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ دیکھیں کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اگر تم تورات کو ہی ماننے والے ہو، بڑے تم دعوے کر رہے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے انبیاء کرام کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا؟ کیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا؟ کیوں نبیوں کو ستایا؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ جی تم تورات کو ماننے والے، تو وہ تو سارے نبی تورات کے ہی ماننے والے تھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو حقیقت میں تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ تورات کے ماننے والوں کو تم قتل کرتے رہے ہو، اور قرآن کی تم تکذیب کر کے حقیقت میں تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہو، لہذا تمہارا کافر ہونا ثابت ہو گئے۔ اللہ تعالی ہماری ضد سے بھی حفاظت فرمائے، اور ایسے باطل و فاسد جذبات سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔